دعوی صورت کا بیان آئے گا. تخویف اخروی اور دعوی صورت کا بیان آئے گا. واقعہ یہ تھا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے چند سرداروں کو واعظ فرما رہے تھے، سمجھا رہے تھے. اتنے میں نبی علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت مجھے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں. اب وہ نابینا اسے کیا پتا کہ حضرت کے پاس کون بیٹھا ہے اور کون نہیں بیٹھا. حضرت کو یہ اچھا نہ لگا، آپ نے اعراض کیا. اس نے پھر حضرت سے مطالبہ کیا، اور جو مشرکین مکہ بیٹھے تھے ان کو بھی عبداللہ ابن مکتوم کا آنا اچھا نہ لگا، چونکہ ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم VIP لوگ ہیں، ہمیں غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اکٹھا بٹھانا، اکٹھا کھلانا یہ ہمارے شایان شان نہیں. فی نفسی ہی یہ ایک نبی علیہ السلام کی اچھی سوچ تھی. آپ چاہ رہے تھے کہ یہ تو اپنا مرید ہے، بعد میں بات سمجھ لے گا، ابھی ان کافروں کو سمجھانے کا موقع ملا ہوا ہے تو میں ان کو بات ذرا سمجھا لوں. تو فی نفسی ایک جائز بات ہے. جب آپ ایک بندے کو سمجھا رہے ہیں، دوسرا بندہ آپ سے آ کے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے یہ بات بتائیں، آپ اس سے اگر اعراض کرتے ہیں تو فی نفسی یہ جائز ہے. لیکن چونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین نبی کی بڑی اونچی شان ہوتی ہے، بہت سارے کام جو ہمارے لیے جائز ہیں وہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہوتے. اللہ پاک نے تنبیہ فرما دی، میرا نبی آپ کو یہ لائق اور مناسب نہیں تھا کہ آپ یہ نابینا آنے والا جو آپ کا مرید ہے، پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے کتنی تکلیفوں سے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اور آپ اس سے منہ موڑتے ہیں اور آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اما من استغنا فانت له تصدی. اللہ پاک نے زبردست نبی علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی، زبردست جھڑکا نبی علیہ السلام. اس کے بعد جب یہ نابینا صحابی آتے نا تو حضرت کھڑے ہو جایا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جھڑکا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے، اللہ نے مجھے جھڑکا ہے، مجھے تعدیب کی اللہ پاک نے کہ وہ عظیم آدمی ہے. یہاں اس بات کا ذکر ہے. ہمارے لیے جائز ہے، ایک بندہ کوئی ہمارے پاس پہلے بیٹھا ہے، دوسرا آ کے کہتا ہے میری بات سنو، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بھئی بعد میں آ جانا. تو کام فی نفسی جائز تھا، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے ہے. عبسا وتولا، عبسا تیوری لگائی. عبسا کا کیا معنی ہے جی؟ تیوری لگائی. وتولا اور منہ موڑا، وتولا اور منہ موڑا. نیچے لکھا ہے زجر بر ترک مساوات فی التعلیم، فی تعلیم یعنی آداب تذکیر، نصیحت کرنے کے آداب سکھلائے گئے. عبسا منہ موڑا، اللہ اکبر. عبسا تیوری لگائی، وتولا اور منہ موڑا. وجہ کیا ہے؟ ان جاءہو یہ کہ آیا اس کے پاس یعنی میرے نبی کے پاس الاعمی ایک اندھا. الاعمی کے نیچے کیا لکھا ہے؟ مقتضی توجہ، مقتضی توجہ. میرے نبی یہ اندھا بندہ آیا تھا، تو اس کا اندھا ہونا اس بات کا مقتضی ہے کہ آپ اس کی طرف کیا فرماتے؟ توجہ فرماتے. اندھا آیا ہے، کتنی مشکل سے آیا ہوگا، تو آپ نے اندھے کی طرف توجہ نہ کی، آپ نے تیوری لگائی. ہاں، آپ کے ماتھے پہ شکنیں آئیں اظہار ناپسندیدگی کی وجہ سے، اور آپ نے میرے اس نابینا مومن بندے سے منہ موڑ لیا. تو یہ الاعمی مقتضی توجہ اول ہے. وما یدریکا کیا پتا آپ کو، کیا پتا؟ ہاں سمجھو، اللہ کہتا ہے میرے نبی آپ کو کیا پتا؟ آپ اس نابینا کو نصیحت کرتے تو یزکا یہ پاک ہو جاتا، یزکا یہ کیا ہو جاتا؟ اور اگر فوراً پاک نہ بھی ہوتا تو یزکرو کم از کم نصیحت تو حاصل کرتا اور اسے نصیحت فائدہ دیتی. آپ جن کو سمجھانا چاہتے ہیں ان کے دل میں تو طلب ہی نہیں، وہ تو متکبر ہیں، ہاں ان کو سمجھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. وما یدری کا کیا پتا آپ کو
لعلہ یزکا، شاید کہ یہ یزکا پاک ہو جاتا. نیچے لکھا ہے درجہ اولا. درجہ اولا پہلے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی، فوراً مان لیتا اور یہ پاک ہو جاتا. ٹھیک ہے، یعنی اس نصیحت کا فوراً اسے فائدہ حاصل ہو جاتا. او یذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا. فتنفع الذکرا، پس نفع دیتی اس کو نصیحت. اما بہرحال من استغنا، اما بہرحال من استغنا، جو استغنا برت رہا ہے. من استغنا، جو بے پرواہی برت رہا ہے، یعنی اس کو دین کی اور آپ کی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اس کو کوئی طلب ہی نہیں. اوپر لکھا ہے جو مقتضی ہے اعراض کو، جو مقتضی ہے، ہاں دین انہیں سناؤ جن میں دین کی کوئی طلب ہو. جن کو طلب نہیں ہے تو جائیں جہنم کے اندر، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ جائیں، آپ ان کے نہیں پابند. اما من استغنا، نیچے لکھا مقتضی اعراض دین حق سے، دین حق سے اعراض کرتے ہیں اس لیے آپ ان سے منہ موڑیں. اما من استغنا فانت لہ تصدی، پس آپ ہیں اس کے در پہ، بس آپ ہیں اس کے در پہ. وما علیکا، اور نہیں ہے آپ کے ذمہ کوئی الزام، نہیں ہے آپ کے ذمہ کوئی الزام. اللہ یزکا، یہ کہ وہ پاک نہ ہوئے. اگر یہ مشرک کے مشرک رہ جائیں اور مر جائیں، میرے نبی آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. واما من جاءکا، اور اس کا تعلق پیچھے ان جاءہ العامہ سے. العامہ کے نیچے لکھا تھا مقتضی توجہ اول، مقتضی توجہ اول، اور اما کے نیچے کیا لکھا ہے مقتضی دوم. اما من جاءکا یسعی، بہرحال وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، نیچے لکھا ہے دین کے شوق سے. وہو یخشی، درا حال کہ وہ ڈرتا بھی ہے خداوند کریم سے. سبحان اللہ. اللہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی صفتیں بیان کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے جی؟ صفتیں بیان کر رہا ہے. وہو یخشی فانت لہ تلہا، پس آپ اس سے بے توجہی کر رہے ہیں، آپ اس سے بے توجہی برت رہے ہیں، بے توجہی کر رہے ہیں. سمجھو انت لہ تلہا کے نیچے لکھا ہے بوجہ خفت مرض اس کے، بوجہ، اور پیچھے کیا لکھا تھا؟ ایک لفظ لکھا ہے اوپر دیکھو فانت لہ تصدی کے، نیچے کیا لکھا ہے بوجہ شدت مرض ان کے. میری طرف دیکھو نا، نبی علیہ السلام کی چاہت تھی کہ اس کو بعد میں سمجھاؤں گا ان کافروں کو، کیونکہ ان کا مرض شدید تھا، کیونکہ وہ تھے کافر. اور عبداللہ ابن مکتوم کا مرض خفیف تھا کہ اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، نماز روزے کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، کوئی آیت پوچھنی ہوگی، اس کا مسئلہ تھا خفیف اور ان کفار کا مسئلہ تھا شدید، اس لیے آپ کی چاہت تھی. فانتانہ تلہا، کلا ہرگز نہیں. نیچے لکھا یوں تو مناسب نہ تھا، یوں تو مناسب، میرا پیغمبر یہ تو قرآن نصیحت ہے، یہ تو نہیں ہے کہ چودھریوں کو ضرور سمجھانی ہے، یہ تو نصیحت ہے، وہی سمجھے گا جو مقدر والا ہوگا. کلا ہرگز نہیں، یوں تو نہیں تھا مناسب. انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے. فمن شاء، آپس جو چاہے، ذکرہ، وہ اس کو یاد کر لے، جو چاہے وہ اس کو یاد کر لے، یعنی اس سے نصیحت حاصل کر لے. نیچے لکھا ہے پس اس تقدیم و تاخیر کی ضرورت نہیں، اس تقدیم اور تاخیر کی ضرورت نہیں، یعنی آپ نابینا صحابی کو پہلے بتائیں جس میں طلب موجود ہے. فی صحف مکرمہ، انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. اچھا جی قرآن ہے کہ در پہلی صفت فی صحف، صحیفوں میں، مکرمہ عزت والے، اوپر لکھا ہے عند اللہ، عزت والے عند اللہ، اور لوح محفوظ مراد ہے. مرفوعت، اونچے، مطہرہ، پاک، ایسے صحیفوں میں ہے جو مکرمہ یعنی معزز ہیں اللہ کے ہاں. مرفوعات، اونچے شان والے، مطہرۃ، پاک. اور مرفوع کے اوپر لکھا کیونکہ لوح محفوظ 7ویں آسمان پر ہے. اچھا جی بے ایدی سفارہ، بے ایدی سفارہ، کاتبین کے ہاتھوں میں. سفارہ بمانا کاتبین ہے، کدھر؟ کاتبین کے ہاتھوں میں. کون ہے کاتبین؟ کرامن، عزت والے، بررا، نیک. کرامن، عزت والے، بررا، نیک. قتل الانسان زجر، قتل الانسان، مارا گیا انسان، لعنت کیا گیا انسان. ما اکفرا، کتنا بڑا ناشکرا ہے، کتنا بڑا، ہاں میری توحید کو نہیں مانتا. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا اسے اللہ نے. من نطفۃ، یعنی ایک نطفے سے. خلقہ، پیدا کیا اسے.
فقدرہ پس اندازہ لگایا اس کا، نیچے لکھا ہے مساوات خلق، اوپر لکھا ہے اعضاء کا، پس اندازہ لگایا اس کے اعضاء کا، ثم السبیل یسرا پھر راستے کو آسان کر دیا اس کے لیے، پھر راستے کو نیچے لکھا ہے نکلنے کا، پھر نکلنے کے راستے کو آسان بنا دیا اس کے لیے، اور ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آ گیا نا، ٹھیک ہے، ثم اماتہ پھر اس کو موت دی، فاکبرہ پس قبر میں جا پہنچایا، فاکبرہ پس قبر میں جا پہنچایا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری میری قدرتیں ہیں، قطرے سے پیدا کیا، تیرے اعضاء برابر کیے، پھر میں خدا نے تیرے دنیا میں آنے کا رستہ آسان بنایا، پھر تجھے موت دی، پھر قبر میں جا پہنچایا۔ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ فرمایا ثم اذا شاء پھر جب چاہے گا تو انشرہ پھر جب چاہے گا تو انشرہ دوبارہ زندہ کر دے گا اسے۔ کلا نیچے ایک لکھ لو، ای حقا ای حقا پکی بات ہے، لما یقضے ما امارا لما یقضے نہیں پورا کیا انسان نے، لما یقضے ہاں نہیں پورا کیا انسان نے، ما امرہ جو اسے اس کے اللہ نے حکم دیا تھا، ما امرہ جو اسے اس کے اللہ نے حکم دیا تھا، انسان نے وہ پورا نہ کیا۔ فلینظر الانسان الی طعامی دلیل عقلی برائے بیان توحید، پس انسان کو چاہیے کہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف، انا سببنا الماء سبا بے شک ہم ہی نے برسایا پانی برسانا، ثم شققنا الارض شقا پھر پھاڑا زمین کو پھاڑنا، چیرا زمین کو چیرنا، فانبتنا فیہا حبا پس ہم نے اگائے اس میں غلے، وعنبا اور انگور، وقصبا اور ترکاریاں، ہم ہی نے اس میں غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اگائیں، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وحدائق اور باغات، غلبن گنجان، وفاکہتن اور میوے، وابن اور گھاس، یہ سب کچھ ہم ہی نے زمین میں اگایا، متاع لکم سامان ہے نفع کا تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ اتنی قدرتیں میری سن رہے ہو، کیا جو خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ پس جب آ جائے گی چیخ، پس جب آ جائے گی چیخ، نیچے لکھا ہے کان کو بہرا کر دینے والی۔ اس دن کیا ہوگا؟ اچھی تخویف اخروی بھی ہے اور مرکزی مضمون بھی ہے کہ اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے کیا کر رہا ہوگا جی؟ بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء جس دن بھاگے گا انسان، من اخیہ اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم واسطے ہر انسان کے ان میں سے اس دن، شأن ایک حال ہوگا، یغنی ہے جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا، اسے دوسروں سے کیا کر دے گا جی؟ وجوہ یومئذ مسفرہ وجوہ یومئذ مسفرہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ اوپر لکھا ہے جو خاندانی گھمنڈ چھوڑ کر تعلیم قرآن حاصل کی، جو خاندانی گھمنڈ چھوڑ کر تعلیم ہاں ان کے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکہ مسترانے والے، مستبشرہ خوش خوش، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ووجوہ یہ اس کے نیچے لکھا ہے بشارت آپ کے پاس، اس کو کاٹ دو، یہ بشارت نہیں ہے، یہ بشارت آنی تھے اوپر والے وجوہ کے نیچے، جو اوپر والا وجوہ ہے نا جی، قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے تو وہ بشارت ہے نا، یہ نیچے والا جو ہے یہ تو ہے تخویف۔ ووجوہ یومئذ اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے، علیہا غبارہ اوپر ان کے غبار ہوگی، کچھ چہرے ہوں گے جن پر کیا ہوگی؟ غبار، ترہقھا قطرہ چڑی ہوگی ان پر سیاہی، اولئکا یہی لوگ ہیں، الکفرتو بڑے کافر، الفجرتو بڑے فاسق، الکفرتو بڑے کافر، الفجرتو بڑے فاسق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔